بے روزگار ہیں اور عزت و روزگار عطا فرمائے، جو باروزگار ہیں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، جو مجھے زیارات کے مشتاق ہیں مولا مجھے زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مدینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک کام پر ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفا دوائی نصیب فرمائے، مرحومین کے بارے میں مجلس کے اور خصوص مشرف قبول اور فرق کریم مجموعہ اور اس خاندان کی مدد تمام مرحومین اور وہ جن کا بھی دعا کرنے والا نہیں رہ گئے ہمارا سب کی قبر اور نشر کی معاملہ آسان فرمائے، شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنت میں اعلیٰ مقام ہو۔ لاکھ دعاؤں میں ایک ہی دعا دوبارے سے زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے، ہم مولا کی نو جاتوں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو ضروری نصیب نہ ہو، خاتمہ میں خیر ہو بقائے اللہ کے ساتھ۔ اللہم ان ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واعلم قدورهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب یا وجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پر محمد۔ ایسے نہیں پھر دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ سامعین محترم، عشرہ مجالس زیر اہتمام انجمن ذوالفقار حیدری، اور آج مسلسل ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو حدیث قصہ کے ذہن میں آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ دو تقریروں میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ حدیث قصہ ان چند ایک حدیثوں میں سے ہے کہ جو اپنے سند کے اعتبار سے ان تمام پیمانوں پر پوری اترتی ہیں کہ جو پیمانے امت مسلمہ کے کسی بھی حصے نے وضع کیے ہوں، وہ پیمانے اہل سنت کی جانب سے وضع کیے گئے ہوں یا جو پیمانے مکتب اہل بیت کے علم رجال سے منسلک افراد نے وضع کیے ہوں، یہ حدیث تمام پیمانوں پر پوری اترتی ہے۔ اور پھر اس حدیث کے ساتھ ان ہستیوں نے کہ جن کی شان میں یہ حدیث ہے، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے اخروی فوائد کو بھی وابستہ کر دیا ہے اور دنیاوی فوائد کو بھی وابستہ کرنا دیا ہے۔ جو آخرت کی بہتری چاہتے ہیں وہ بھی اس حدیث کی تلاوت کریں،
جو اپنی اس دنیاوی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں وہ بھی اسی حدیث کی تلاوت کریں. اور صرف تلاوت کرنے کا نہیں کہا گیا، کثرت سے تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے. کثرت سے تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے اور پبلکلی تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے. کل سے آج ذکر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر اس حدیث کے ان فائدوں سے مستفید ہونا ہے کہ جن فائدوں کا تذکرہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو پھر اس کی کچھ شرائط صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر اس کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ آداب ہیں. شرائط کی بھی رعایت برتنی پڑے گی اور آداب کی بھی رعایت برتنی پڑے گی. اگر وہ ساری شرائط پوری نہ ہوئی اور وہ سارے آداب نہ بجا لائے گئے تو پھر اس حدیث کے ساتھ سے منسلک فوائد حاصل نہیں ہو پائیں گے. وہ شرائط میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا 9 شرطیں ہیں اور 14 آداب ہیں. اور 9 شرطوں میں پہلی شرط ہے ایمان بالمعرفت والیقین. یہ سادہ ایمان نہیں چاہیے، اس ایمان کے ساتھ معرفت بھی چاہیے، اس معرفت پر یقین بھی چاہیے. اور اس کے بعد دوسری شرط تھی ولایت علی ابن ابی طالب. اگر علی کی ولایت پر ایمان ہے تو پھر ہر ایک عبادت قبول ہے، اس حدیث کی تلاوت بھی قبول ہے، اس سے جو فوائد حاصل ہونے ہیں وہ بھی آپ کو میسر آئیں گے اگر ولایت علی پر ایمان ہے اور یقین ہے. اور کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایمان صرف دل سے مان لینے کا نام نہیں ہے. ایمان کی جو تعریف حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح. کسی بھی چیز پر ایمان و یقین تب مکمل ہوتا ہے جب دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور آپ کے جوارح اس پر عمل بھی کر رہے ہو. آپ اگر کوئی ولایت علی کے معاملے میں یہ کہے کہ ہم مانتے ہیں، اس کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا ماننا اس کی زبان تک نہ آ جائے. جو مان رہا ہے جب تک کہ اس کا اظہار نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس ماننے کا فائدہ نہیں رہے گا. اور یہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ ولایت علی دین ہے. اور جب دین کے اظہار کی بات آتی ہے تو دین کا اظہار صرف گلی محلوں میں نہیں ہوتا. دین کے اظہار یا ممبر سے ہوتے ہیں یا محراب سے ہوتے ہیں یا مصلی سے ہوتے ہیں. اگر علی کی ولایت پر ایمان ہے پھر اس کا اظہار ممبر سے بھی کرنا پڑے گا، محراب سے بھی کرنا پڑے گا، مصلی سے بھی کرنا پڑے گا. ساری جگہوں سے اظہار ہوگا تو پھر آپ ایمان کے اگلے درجے میں پہنچیں گے کہ اب زبان سے آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور پھر کل عمل کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر عمل کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے اس میں بہتری ہوگی. اور یہی تیسری شرط بھی تھی حدیث نساء کی قبولیت کی، اور وہ کیا تھا؟ خلوص نیت. جب بھی کوئی عمل کرے خلوص نیت سے کرے. اور اس کے بعد چوتھی شرط تھی تقویٰ. تقویٰ کا اللہ کے سامنے عرض کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وہ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے انہی کے دلوں میں تقویٰ ہے. اور خدا کے نزدیک جو دل میں ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اب اگر ان شاعر عزاداری کی آپ تکریم و تہذیب کر رہے ہیں تو پھر آپ کی عبادتیں بھی قبول ہیں، آپ کی حدیث نساء بھی قبول ہے. اور اگر انہی چیزوں پر بدعتوں کے فتوے ہیں پھر چاہے آپ کے نام کے پیچھے کوئی بھی سابقہ لگا ہوا ہو، تو ہے ہمارے مطلب پھر کوئی بھی سابقہ لگا ہوا ہو نام کے پیچھے پھر کوئی اہمیت نہیں رہتی. اگر آپ نے ان کی تعظیم نہیں کی تو پھر آپ کی کوئی تعظیم نہیں.
تعظیم اسی کی ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد تقوی کے بعد جو اگلی شرط ہے وہ شرط ہے رزق حلال. توجہ ہے میرے محترم بزرگ. کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. میں جلدی سے آداب بیان کر کے شرح کی جانب آگے بڑھوں. کل آپ کے سامنے کل ہی سمیٹنا چاہتا تھا لیکن بس شروع کیے 5-7-10 منٹ میں چاہوں گا کہ آداب اور شرائط کو سمیٹ دوں اور پھر میں شرح کی جانب آگے بڑھ جاؤں. اگلی شرط کیا ہے؟ رزق حلال. اگر آپ رزق حلال کھاتے ہیں تو عبادتیں قبول ہیں اور اگر رزق حلال نہیں تو پھر کوئی عبادت قبول نہیں. یہاں تک معصوم کا فرمان موجود ہے. سندیں اس وقت میرے پاس ممبر پہ موجود ہیں. امام نے فرمایا رزق حلال تو دور کی بات ہے، جو شخص ایک لقمہ حرام کھائے 40 دن تک نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے. پریشان ہو گیا بھلا تھوڑا باتوں میں بھی شامل ہو جائے کریں، ہمیں بھی تسلی ہو جائے کریں. ایک لقمہ حرام 40 دن تک نہ دعا قبول ہوگی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی. اس لیے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں عمل کر دیا اور میرے پاس اس عمل کا نتیجہ کوئی نہیں آ رہا، جس وجہ سے عمل کیا تھا وہ وجہ حاصل نہیں ہو پا رہی، نتیجہ کوئی ایسا نہیں آ رہا، تو جناب والا اس کا نتیجہ آنا تو اس لیے طے ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہے جس کی زبان پہ لسان اللہ ہونے کی مہر ہے. جو ہے نا اس کی زبان سے اس کے فائدے نکلے ہیں جس کی زبان پہ لسان اللہ ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے. تو اس لیے اس کی زبان میں تو شک نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی شرط رہ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نتیجہ میسر نہیں آ رہا. تو رزق حلال بھی ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور یہاں پہ یہ بھی اپنے پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے عرض کرتا ضرور، معذرت ہے جملہ سامنے لیکن میری مجبوری ہے. میں نے کبھی نہیں پرواہ کی کہ جملہ سخت ہو جائے گا، کہیں جا کے ٹکرا جائے گا. میرا تو جو منصب ہے میں نے اس منصب کو پورا کرنا ہے. لقمہ حرام کا نتیجہ صرف یہ نہیں نکلتا کہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لقمہ حرام کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اولاد دشمن علی ہو جاتی ہے. میرے محترم دوستوں جی، ہاں آج کل آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس تعداد بڑھنے کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے. ایک دن رسول اللہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے نے گستاخی کی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس بچے نے گستاخی کی اور رسول اللہ نے گزرتے ہوئے فرمایا یہ حلال کا نہیں ہے. توجہ ہے، یہ حلال کا، اس کا مطلب 14 کی گستاخی وہی کرتا ہے جو حلال کا نہ ہو. وہ اس دور کا تھا یا اس دور کا ہے؟ ہاں، گستاخی وہی کرے گا کہ جو حلال کا نہ ہو. اس کے بعد تک خبر پہنچی ہے میرے بیٹے کے بارے میں، سید المرسلین نے وما ینطق نے یہ ارشاد فرما دیا ہے. سیدھا گھر گیا اور جا کے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑنا شروع کیا. اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، لیکن رسول اللہ کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ قسمیں کھا رہی ہے کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا. رسول نے فرمایا اس پر قصور اس کا نہیں تیرا ہے. توجہ ہے، آپ کی بات قصور اس کا نہیں، قصور تیرا ہے. تو فلاں جگہ پر موجود تھا اور تم نے صرف ایک کھجور کھائی تھی جس کی کھانے کی تیرے پاس اجازت نہیں تھی. جس کی تھی اس سے پوچھے بغیر، اس سے اجازت لیے بغیر تم نے اس کھجور کو کھا لیا تھا اور اسی کھجور سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ حلال میں نہیں گنا جائے گا. اس لیے اپنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں علی کے چاہنے والے باقی رہیں تو اپنے رزق کو پاک رکھیے. علی پاکیزگیوں کی طرف جاتا ہے، طہارتوں کی طرف جاتا ہے. تو یہ 5ویں شرط تھی. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ بتا، رشتہ دار ہونا چاہیے. 6ویں شرط ہے صلہ رحمی. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس سے پہلے کہ تم خدا سے اچھے سلوک کی توقع رکھو. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ. اور یہ صلہ رحمی خود اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا اور باتیں کرتے ہوئے امام نے اسے کہہ دیا کہ تیرے دنیا میں رہنے کا وقت تمام ہو چکا ہے، اپنے امور کو سمیٹ لے. تھک گیا، فوراً اپنی وصیتیں وغیرہ، کیونکہ امام نے جو فرما دیا تھا اپنی وصیتیں وغیرہ. پریشان تو نہیں ہو رہے ماں بھائی؟ اپنے خاندان سے وصیتیں وغیرہ کرنا شروع کی اور ساتھ اس کے ذہن میں آیا کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، دنیا سے جانے والا ہی ہوں، تو میں جاؤں اور اسے بھی راضی کروں اور جو کچھ اس کا دینا ہے وہ بھی اسے دوں. چلا گیا تو بھائی کئی
وقتوں سے ناراض تھا، اس بھائی کو راضی کیا، اپنا سب کچھ جو کچھ اس کے ساتھ معاملات تھے، معاملات کو ٹھیک کر لیا، اور اب اگلے دن کا وقت امام نے بتایا ہوا ہے کہ انہیں دنیا سے جانا ہے. اگلا دن آ گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، ابھی تک زندہ ہے. پریشان ہے، پریشان ہو گیا. امام نے کہا تھا جانا ہے اور میں ابھی تک زندہ ہوں. اب یہاں پہ توجہ فرمائیے گا، شک اس نے پھر بھی نہیں کیا، پوچھنے امام کے پاس چلا گیا. شک نہیں کیا اس نے، پوچھنے سیدھا امام کے پاس گیا اور جا کے امام سے کہنے لگا آقا مولا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے آج دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن میں تو نہیں گیا، میں تو ابھی تک زندہ ہوں. امام نے ارشاد فرمایا کل جو تم نے اپنے بھائی کو جا کر راضی کیا ہے نا اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کیا ہے، اللہ نے تیری زندگی میں 20 سال کا اضافہ کر دیا. جو ہے میرے محترم دوستوں، یعنی کہ صلہ رحمی وہ معاملہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، آپ کی عبادتوں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. تو اب یہاں پہ صلہ رحمی بھی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اس صلہ رحمی کے بعد اگلی شرط ہے طہارت. توجہ ہے میرے باتوں میں؟ طہارت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، اور خیال رہے پاکیزگی صرف ظاہر کی نہیں، خون بھی پاک ہونا چاہیے. میرے پاس یہ کپڑا فرض کرے موجود ہے، میں چاہے اسے کتنا اچھا پریس کر کے اپنے پاس رکھ لوں، لیکن اگر مجھے نماز کے لیے مصلی پر جانا ہے اور یہ پریس اچھا ہے لیکن نجس ہے، توجہ ہے میرے باتوں دوستوں کی، تو پھر میں اس کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا. اس لیے صرف وضو کر کے پاک نہیں ہونا، خون کا پاک ہونا ضروری ہے. اور خون کے پاک ہونے کے لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ولایت کا ہونا ضروری ہے. یہ طہارت کی بنیادی شرط ہے. ظاہر کو غسل اور وضو پاک کرتے ہیں، باطن کو علی کی ولایت پاک کرتی ہے. ہر جگہ پہ کیسا تذکرہ آ رہا ہے میرا بیٹا، باطن کو ولایت امیر المؤمنین پاک کرے گی. اب یہ شرط اور اس شرط کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ جو بھی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور حدیث قصا کا معاملہ، اس عبادت کو بوجھ کے ساتھ نہیں کرنا، شوق شرط ہے. شوق شرط ہے کہ شوق ہو، دل میں جذبہ ہو، دل میں محبت ہو کہ ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ سنو. اور پھر عجب یہ ہے کہ وہی حدیث قصا ہے اور پھر سننے کا جی چاہے. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک جگہ پہ تذکرہ کیا تھا کہ آج کل کچھ ہمارے یہاں بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا گھروں میں آپ معجزے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ 10 بیویوں کی کہانی، یہ حضرت عباس کا معجزہ، یہ امیر المومنین کا معجزہ، یہ جناب سیدہ کا معجزہ. ختم ہو گیا دور قصے کہانیوں کا، اب قصے کہانیاں نہ سناؤ، کوئی عملی کام کر کے دکھاؤ. یہ کیوں قصے کہانیاں سناتے ہو، یہ کیوں قصے کہانیاں گھر میں پڑھتے ہو؟ ان سے جب کوئی یہ کہے نا کہ قصے کہانیوں کا ماڈرن ہو گئے ہیں نا، نیا دور آ گیا ہے، قصے کہانیاں انہیں اچھے نہیں لگتے، تو یہ جنہیں قصے کہانیاں اچھے نہیں لگتے ان سے جا کے پوچھنا کہ یہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے. یہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول خدا تک قرآن مجید میں قصے ہی تو ہیں، اور ان قصوں کے بارے میں خدا تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَعَلْنَاكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقَّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب، ہم نے یہ قرآن مجید میں قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ان قصوں کے ذریعے مومنین کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو سکے اور وہ نصیحت بیان کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا معصومین کے قصوں کے ذریعے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اب جو معصومین کے قصوں سے روکے، اس کا مطلب ہے اس کا اپنا ایمان کمزور ہے. اس لیے یہ تذکرے ہوتے رہیں گے، یہ تذکرے کرنا ضروری ہے. ان بچوں کی تربیت ضروری ہے. ان بچوں کو بٹھا کر یہ قصے ضرور سنایا کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جنہیں مانا ہے ان کا اختیار کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. اس عمر سے سیکھتے ہوئے چلیں گے نا تو پھر کسی بڑی عمر والے کے ہاتھ نہیں آئیں گے. ایک ضرور پڑھیں محمد والے محمد کی یاد کریں. ضروری ہے کہ یہیں سے تربیت شروع ہو، اور جہاں سے تربیت ہوگی تو شوق ہوگا. یہ شوق شرط قبولیت ہے کہ شوق ہونا چاہیے. اور آخری اور نویں شرط یہ ہے
کہ حدیث قصاص کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ شک ہے کہ حدیث قصاص کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کرو. جو ہے حدیث قصاص کے خود آخری جملے بھی یہی بتاتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہلنا. حدیث قصاص کے لیے محفل سجائیں, لوگوں کو اکٹھا کریں اور اس محفل میں اس تذکرے کو بیان کریں. یہ کیوں محفل میں تذکرہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ جب بھی اس گھرانے کی بات آتی ہے تو وہ بھی اکیلا نہیں بیان کرتا, وہ بھی اعلان کرتا ہے یا ملائکتی و یرسلون من السماوات. سلامت مہمان کو ادا کرنا, جناب سیدہ کو سلامت کریں. اس گھر کے تذکرے کے لیے اجتماع کرنا ضروری ہے, مجالس کرنا ضروری ہے. تو اب اگر کوئی ایک اجتماع اور مجالس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہوا یا آپ کے دلوں میں شک ڈالتا ہوا نظر آئے کہ کیا اتنی مجلسیں کرتے ہو اور کیا اتنی محفلیں منعقد کرتے ہو, انہیں بتایا کرو کہ ان کے شان کے تذکرے کے لیے محفل منعقد کرنا سنت الہی بھی ہے, سنت رسول بھی ہے. جو ہے ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. یہ 9 شرطیں ہیں جن 9 شرطوں کا رعایت برتنا ضروری ہے حدیث قصاص کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے. ان 9 شرطوں کے بعد 14 آداب ہیں. ان آداب کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, صرف تیزی سے وہ آداب آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں, اور پھر میں حدیث قصاص کی شرح کی جانب آگے بڑھتا ہوں. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. پھر بھی ایک دفعہ بلندر صلوات کرنا. پھر بھی ایک دفعہ درود محمد وآل محمد. 14 آداب ہیں جن 14 آداب کی رعایت برتنا اس حدیث قصاص کے لیے ضروری ہے. ان 14 آداب کی جو فہرست ہے وہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آداب میں ادب یہ ہے کہ حدیث قصاص کو پڑھنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دیا جائے. حسب توفیق جو بھی آپ کے لیے ممکن ہے وہ صدقہ دیا جائے. اور صدقہ دیتے ہوئے ایک اور بات جو رفع بتاتے ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, صدقہ دیتے ہوئے ہمیشہ یہ نیت کریں کہ میں مخمص سے صدقہ دے رہا ہوں, یعنی وہ صدقہ کہ جس کے اندر صرف خون سے نکلا ہوا ہو. توجہ, یعنی آپ جب 100 روپے صدقہ دے رہے ہیں تو اس میں اس نیت کے ساتھ 20 روپے خون سے, توجہ ہے میرے محترم دوستوں میں, تو وہ کل 120 روپے بن جائیں گے. اس طرح انداز سے آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے. تو صدقہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو حاضر ہیں مجلس میں, جنہوں نے سننی ہے حدیث قبلہ, وہ سارے روح قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. عبادت ہے نا, عبادت کے لیے قبلہ شرط ہے. ان کا تذکرہ بھی عبادتوں میں بڑی عبادت ہے, تو روح کا قبلہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو محفل حدیث قصاص منعقد کر رہا ہے اور جو اس میں شریک ہیں, توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں, وقت کو ضائع نہیں کر رہا اپنے دوستوں, جتنے موجود ہیں ہر ایک پر دوسرے کی عزت واجب ہے. کسی بھی شریک محفل کے لیے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ وہ کمتر ہے. عزت و تکریم ہر شریک محفل کے لیے جو یہاں پہ ہے اس کے لیے ضروری ہے. کدورت جو بھی حدیث قصاص کی محفل میں آ گیا اس کے لیے دل سے کدورت اگر کوئی ہے تو نکال دی جائے. توجہ اللہ محترم, حدیث قصاص کی قراءت کرتے ہوئے سب لوگ اس بات کا خیال رکھیں, یا تو خاموش رہیں, آپس میں گفتگو نہ کریں, حدیث قصاص کی تلاوت پہ توجہ رہے, اور اگر کچھ کہنے کو جی ہی چاہ رہا ہے تو وہ کچھ دہراتے جائیے جو پڑھنے والا دہرا رہا ہے. یا سنیے یا وہ دہرائیے کہ جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے. یہ آداب میں سے ایک آداب ہے. پھر نہ بہت تیزی سے تلاوت کیجیے نہ بہت آہستہ تلاوت کیجیے. توجہ, تیزی سے اس لیے نہیں کہ سمجھ نہ آئے کہ کہہ کیا رہے ہیں اور سننے والے کو سمجھ نہ آئے کہ سن کیا رہے ہیں.
اور بہت آہستہ اس لیے نہیں کہ کہیں سننے والوں کا شوق ختم نہ ہو جائے. توجہ ہے. اچھا آپ نے غور کیا حدیث کے ساتھ اس قبولیت کی سارے آداب وہ ہیں جو نماز جماعت کی قبولیت کے آداب ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا ان کا تذکرہ خود اپنی جگہ ایک نماز ہے. اس گھرانے کا ذکر خود اپنی جگہ پر ایک نماز ہے. اس کے بعد حدیث کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں اضافہ نہ کریں. جتنی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے اتنی حدیث کے ساتھ پڑھیں. اور اس کے بعد حدیث کے ساتھ اختتام پر ضروری ہے جناب سیدہ کے مسائل بیان کیے. وہ جو ہے جناب سیدہ کے مسائل بیان کریں, چاہے وہ حدیث کی صورت میں بیان کریں یا لوحے کی صورت میں بیان کریں. اور پھر جس فضا میں آپ حدیث کے ساتھ پڑھے ہیں اس فضا کا معطر ہونا ضروری ہے. اور پھر جناب سیدہ کی مسائل پڑھنے کے بعد آخر میں زیارت جناب سیدہ کا پڑھنا اس حدیث کے ساتھ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد اللہ. یہاں تک جو اس سے فضائل حاصل ہونے تھے, جو اس سے فائدے حاصل ہونے تھے, ان کا بیان تھا, وہ میں نے اپنے دوستوں تک پہنچا دیا. اب اگر اجازت ہو تو ہم حدیث کے ساتھ اشارہ کی جانے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں. جو پہلے لفظ ہے رویا عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا ہے. یہ لفظ آپ کے سامنے میں ان کی تشریح پہلی مجلس میں بیان کر چکا کہ جابر بن عبداللہ الانصاری کا تذکرہ کیوں آیا اور پھر جناب سیدہ کا تذکرہ کیوں آیا, یہ پہلی مجلس میں بیان ہو گیا. اس کے بعد جو حدیث شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد میرے گھر آئے. توجہ, فی بعض الایام, یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد میرے گھر تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا. آج کی تقریر میں یہی بیان کروں گا کہ وہ نبی جو ہر روز بطول کے دروازے پر آتا تھا وہ کچھ دن بعد کیوں آیا, وہ کچھ دن بعد کیوں تشریف لائے. لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہے, اس لفظ کے اوپر اگر بات سمجھ میں آ گئی تو میں اس لفظ کی تشریح میں بھی جاؤں گا, لیکن یہاں پہ شرح کے شروع میں اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے. رسول نے بطول کے دروازے پر آ کر کہا انی اجد فی بدنی ضعفا. اس ضعف کے معنی ابھی بعد میں بیان کروں گا, لیکن اتنا تو شروع میں طے ہو رہا ہے کہ یہ ضعف ایک مشکل ہے, ایک پریشانی ہے, ایک تکلیف ہے, ایک مصیبت ہے. اور رسول کیا فرما رہے ہیں, یہ مشکل مجھ پہ ہے, یہ پریشانی مجھ پہ ہے, یہ مصیبت مجھ پہ ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نبی کے جس سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہلوایا تھا قل حسبی اللہ, انہیں کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, تو اسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی پریشانی کو لے کر خدا کے پاس جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث کی ذاتی ابتدا پہ ہی غور کر لیا تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے, بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے محترم دوستوں کے. تو کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے خدا کافی ہے, جو ہے نا میرے محترم دوستوں میں, میرے اور آپ کے لیے خدا کافی نہیں, وہ جس کے لیے کافی ہے, جسے اللہ نے کہا کہ تم کہہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, اسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی پریشانی کو لے کر, اپنے دکھ کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جاتا. اور یہ قانون صرف یہ شریعت کا قانون نہیں, حقیقت کا قانون بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی پریشانی اور مصیبت میں آتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے جو خود سے زیادہ طاقتور ہو, جو اپنے سے زیادہ طاقتور ہو اس کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے جا کے اپنی پریشانی کا حل نکالتے ہیں. تو اب رسول اللہ خود کائنات کے ہر اختیار کے مالک ہیں, دنیا کا سارا اختیار رسول اللہ کی مٹھی میں موجود ہے. تو رسول اللہ کا حق یہی بنتا تھا کہ وہ جائیں اور خدا بند عالم سے جا کر یہ عرض کریں کہ مجھے فلاں پریشانی ہے, مجھے فلاں تکلیف ہے, میری اس پریشانی کا حل نکالیے. لیکن عزیزان محترم کیا کریں کہ نبی اپنی جگہ پر با اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ ہادی بھی تو ہیں. اپنے با اختیار ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر ہادی بھی تو ہے, انہوں نے اپنی امت کی ہدایت بھی تو کرنی ہے. تو اب ہدایت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے طے کیا کہ اے میرے حبیب تو نے امت کی ہدایت کرنی ہے کہ کل اگر یہ مصیبت میں ہو, یہ پریشانی میں ہو تو کعبے کے دروازے کو نہ اٹھانا شروع کرے, اگر یہ پریشانی میں ہو تو میرے بطول کے دروازے پہ جانا چاہے. سلامت ہے مولا کو زیادہ جناب سیدہ کو سلامت. ہاں
تیری سینہ تنگی کے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی جب مشکل میں ہے اور پریشانی میں ہے تو کہاں آ رہا ہے؟ بطول کی پناہ میں آ رہا ہے۔ توجہ محترم، جناب سیدہ کی پناہ میں کون آ رہا ہے؟ اللہ کا نبی جو کائنات کا سب سے بڑا صاحب اختیار ہے، وہ آ رہا ہے اپنی مشکل کو لے کے بطول کے پاس حل کروانے کے لیے۔ پھر دنیا کو سمجھنا چاہیے نا، جو کائنات کا سب سے بڑا اختیار ہے وہ تو اپنی مشکل بطول سے حل کرائے، اور جن کے اختیار میں ہی کچھ نہیں وہ سیدھے اللہ کی طرف چل رہا ہے۔ جناب سیدہ آپ کو سلام علیکم، وہ کائنات کا سب سے بڑا صاحب اختیار ہے، وہ یہ سنت چھوڑ رہا ہے کہ بطول سے مشکل حل کروائی جائے، بطول کے دروازے پہ جایا جائے۔ اور چلیں ایک قرآن کا ایک حسن سامنے آ گیا، اگر اجازت ہو تو بیان کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم نہیں، اتباع کا بھی حکم ہے۔ توجہ، اطاعت کے لیے آئے جاتی اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو اللہ کی بھی، اس کے رسول کی بھی، اور اولي الامر کی بھی۔ ایک اور جگہ پہ حکم اس سے بدل کے دیا، فرمایا قل، میرے حبیب ان سے کہیے، لوگ بڑے دعویدار سے خدا سے محبت کے کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ آسان ہے خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ توجہ نہیں کروائی۔ ہمیں خدا سے بڑی محبت ہے۔ خدا بند عالم نے فوراً ارشاد کیا، میرے حبیب قل، ان سے کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انہیں کیا ہے کہ اگر انہیں اللہ سے محبت ہے نا، یہ تیری اتباع کرنا شروع کرے، پھر یہ محبت کرے نہ کرے، میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ اگر یہ اتباع کریں گے تیری تو پھر میں خدا یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اب ایک جگہ اطاعت کا حکم ہے، ایک جگہ اتباع کا حکم ہے۔ کبھی سوچئے گا اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ ایک طرف اطاعت ہے، ایک طرف اتباع ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے عمل پر عمل کرنا۔ مطلب رسول نے کچھ فرمایا، رسول کے فرمان پر آپ نے عمل کر لیا۔ رسول نے کہا نماز پڑھو، آپ نے پڑھی، اطاعت ہے۔ روزہ رکھو، آپ نے رکھا، اطاعت ہے۔ جو رسول کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرنا اطاعت ہے، اور جو رسول کرتا چلا جائے، رسول کے پیچھے کرتے چلے جانا اتباع ہے۔ توجہ 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 توجہ، جو رسول کہے اس پہ عمل کرنا اطاعت ہے، اور جو رسول کرے اس کے پیچھے پیچھے، یعنی قدم پر قدم رکھنے کو اتباع کہتے ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت ہی کافی تھی، لیکن یہ اتباع والی آیت بالخصوص اس موقع کے لیے آئی تھی کہ جب کبھی مشکل کا شکار ہو جاؤ نا، پھر زبانی بطول سے مدد نہ مانگنا۔ جس طرح رسول چل کے بطول کے دروازے پہ آیا ہے، تم بھی چل کے ان کے دروازے پہ آیا کرو۔ سلام مولا کو ادھر کرتا، جناب سیدہ آپ کو سلام علیکم۔ پھر چل کے ان کے دروازے پر آؤ اور اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کر دو۔ توجہ، اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کر دو۔ توجہ لانے والوں، اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کر دو۔ تو اب جو اپنے آپ کو بطول کے سپورٹ کر دے گا، جو اپنے آپ کو بطول کے سپورٹ کر دے گا، اس نے رسول کی اتباع کی ہے۔ توجہ، جس نے اپنے آپ کو بطول کے، یا جملہ بدل کے کہوں، رسول گھر میں آئے ہیں نا، اس گھر میں جو رہتے ہیں ان میں سے جس کے سپورٹ کر دو گے اپنے آپ کو، تم نے رسول کی اتباع کی ہے۔ توجہ، تم نے رسول کی اتباع کی ہے۔ جس نے خود کو بطول کے سپورٹ کیا، اس نے رسول کی اتباع کی، اور خدا نے فرمایا جس نے رسول کی اتباع کی وہ میرا محبوب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بطول کے دروازے پہ جھک جانے والا محبوب الہی ہو جاتا ہے۔ بطول کے دروازے پہ جھک جانے والا محبوب الہی ہو جاتا ہے۔ میں نے جملہ کسی وجہ سے کہا ہے، آپ سب کو پہلے وہاں پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بطول کے دروازے پہ جھک جانے والا اگر محبوب الہی ہے، یعنی اس سے خدا محبت کرنے لگتا ہے، تو جو دروازے پہ جھک
گیا اس سے محبت ہے. ہر چیز کو اس کے ریسیپروکل سے سمجھا جاتا ہے نا, اس کے ریسیپروکل سے سمجھا جاتا ہے. چھوٹ جائے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے, تو پھر جو اس دروازے سے دشمنی کرنے لگے, پھر خدا اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے. اور صرف پھر یہاں پہ خیال نہیں, اب اگلا جملہ ساتھ ہے کہ صرف جو دروازے سے دشمنی کرے, خدا ان سے صرف نفرت نہیں کرتا, صرف ان سے عداوت نہیں رکھتا, پھر جو ان کا دفاع کرے, اللہ اکبر, سلامت علیہ مولا کو اللہ تعالیٰ فرمائے, پھر جو ان کا جس حوالے سے دفاع کرے, خدا رب عالم ان سے بہت سے عداوت رکھنا شروع کر دیتا ہے. جو بات آپ سے کل ہو رہی تھی کہ وہ فلاں قصور تھا ان کا, تو خدا نے انہیں معاف کر دیا. وہ عزیزان محترم, ان کا ایک قصور تھوڑی تھا, ایک قصور تھوڑا تھا, قصور تو ان کے بہت سارے تھے, اور سب سے بڑا قصور اس دروازے سے. میرے مولا میری مدد فرمائیے گا, یہ جن احباب کے بارے میں شیعوں کو فتویٰ لگایا جاتا ہے, فلاں 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 پتہ نہیں کون کون کو نہیں مانتے. نہ ماننے کی صرف ایک وجہ نہیں, کوئی بھی ہو, نہ ماننے کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ پہ اس نے یہ کام کر دیا تھا اس لیے نہیں مان رہے. کوئی ایک کام کو ہو تو اس کے اوپر تو معافی بھی ممکن ہے, ہو سکتی ہے, لیکن جن کے یہاں پہلے دن سے آخری دن تک فہرست ہی غلط بن رہی ہو, نہیں توجہ فرما رہے ہیں, تو اس لیے کسی ایک جگہ پر کوئی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کیا کرے. ہمارے مقبول کے دروازے پہ آ جانا یہ اتباع رسول ہے. یہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے کہ رسول اپنی پریشانی میں اور مشکل میں اس دروازے پر آئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس حدیث کا پبلکلی تلاوت کرنا ضروری ہے. پبلکلی تلاوت کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول صرف ایک دفعہ بطول کے دروازے پر مشکل اپنی نہیں لے کر آئے, رسول پر جب مشکل آئی بطول نے حل نکالا. اور ایک نہیں, ایسے سینکڑوں مواقع ہیں, صرف ریکارڈ پر حدیث کسان لائی گئی. پتہ نہیں آپ مجھے پیچھے رہ رہے ہیں, صرف ریکارڈ پر حدیث کے پڑھنا چاہیے, جا کے کتابوں میں پڑھیے. مکے میں رسول اللہ پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ رسول کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا, رسول کی نالانیں مبارک لہو سے بھر جاتی تھی. اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں, ایک دن بھی اپنے زخموں کو لے کر رسول کعبے نہیں گئے. توجہ فرمائیے, ایک دن بھی رسول اپنے زخموں کو لے کر کعبے نہیں گئے. رسول اپنے زخمی بدن کو لے کر اپنے گھر آتے تھے, اور تاریخ گواہ ہے کہ شام کو لہو لہان زخمی رسول آتا تھا, اور صبح وہی رسول تمام زخم ٹھیک ہوتے تھے, اور صبح پھر تبلیغ میں نکلا ہوا ہوتا تھا. یہ گھر میں طبیب کون تھا؟ رسالت کی طبیب کا نام زہرا ہے. سلامت رہے مولا کو لوگ دیتا فرما, جناب سیدہ کو سلامت. رسالت کی طبیب کا نام زہرا ہے. اس لیے ہر موقع پر چلو, اگر یہاں پہ شامل ہو گئے تو اپنا جملہ کہتا چلو, صرف خاتم اور رسول کی طبیب کا نام زہرا نہیں, آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی ہر مشکل کا حل زہرا ہے. یہ اور بات ہے, محمد سے پہلے والے نبیوں کی مشکلیں حل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے نوکروں کو بھیجتی تھی, اپنے بابا کی مشکلیں حل کرنے کے لیے خود موجود رہی ہے. سلامت رہے مولا کو اللہ کہتا ہے, جناب سیدہ کو سلامت کی. ہاں بھائی, ایک اقلال تو پیچھے کا تشریح طلب ہے, جا کے حضرت نوح کا تذکرہ پڑھیے گا. لوگ جناب نوح کو پتھر مارتے تھے, اتنے پتھر مارتے تھے پتھروں میں دب جاتے تھے, بڑی مشکل سے انہیں نکال کے گھر لایا جاتا تھا. خدا بندے عالم نے کیوں کہا بطول اپنے بچوں کے نوکروں کو بھیج دیتی تھی. شام کو اللہ کسی فرشتے سے کہتا تھا, جا کر میرے نوح سے اپنے پروں کو مس کر. اللہ اکبر, پروں کو مس کر تاکہ میرے نوح کو شفا مل جائے, تاکہ میرے نوح کو شفا مل جائے. توجہ, وہ نبی ہوتا ہے
جو فرشتے سے شفا حاصل کرے، اور وہ زہرا کا بیٹا ہوتا ہے جو فرشتوں کو شفا عطا کرے۔ سلامت ہے، مانا کوئی تو جگہ پر جناب سید آپ کو سلامت ہے، حسین امام کو جگہ پر۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے والے سارے نبی بھی اپنی مشکلوں کا حل یہی سے لیتے تھے۔ پہلے والے زہرا کے بچوں کے نوکروں سے، اور سلطان الانبیاء کے لیے جناب سیدہ خود موجود ہے، تو ہر مشکل پہ آئے بطول کے پاس ہے، مشکل وہیں سے حل ہوئی ہے۔ لیکن جو آن ریکارڈ واقعہ آئے ہیں دنیا کے لیے، وہ واقعہ حدیث نظام ہے۔ اس لیے اسے کہا گیا کہ اسے محفلوں میں بیان کرو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے تکلیف ہو تو جانا کہاں ہے۔ اللہ اکبر، تکلیف ہو تو جانا کہاں ہے۔ اب اس تکلیف کی طرف چلتے ہیں کہ یہ تکلیف تھی کیا۔ لفظ استعمال ہوا ہے پر جان تو نہیں ہے نا بنا۔ لفظ جیسے جیسے بھی دن بڑھیں گے بہت سارے راز کھلیں گے۔ اس حدیث کتاب میں راز اور اسرار بھرے پڑے ہیں، کبھی کوئی اور تو کرے۔ صاحبان اسرار سے پوچھے تو صحیح کہ لفظوں کے معنی کیا ہے۔ خدا کی قسم جیسے جیسے بیان کروں گا آپ اس فقیر کے لیے دعا کریں۔ آج صرف اس ذوق کی تشریح کی طرف چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ تشریح کی طرف چلوں ایک اعلان میرے ذمہ ہے۔ 6 سفر کی مجلس نماز مغربین کے ساتھ متصل ہوگی۔ جیسے ہی نماز مغربین کا اختتام ہوگا، وہ 7:30 ہو، 7:35 پہ ہو، 7:40 پہ ہو، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا، اور 8:30 پونے 9 کے درمیان وہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس لیے 6 سفر کو جمعرات والے دن وقت کا خاص خیال رکھیے گا۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کی بات کریں۔ ذوق اور پریشانی اور یہ جو رسول نے فرمایا، جناب سیدہ نے فرمایا کچھ دن بعد آئے، تو یہ کچھ دن بعد کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ دن بعد کا معاملہ یہ ہے حضرات محترم کہ یہ حدیث قصہ کا واقعہ اور مباہلے کا واقعہ، یہ ایک ہی سال، ایک ہی مہینے اور اکٹھے دنوں کے واقعے ہیں۔ توجہ ہوا یہ تھا کہ رسول نے نصارہ نجران کو ایک خط لکھا، اس خط میں اسلام کی جانب دعوت دی۔ نصارہ نے، اب کیونکہ یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا، توجہ ہے، کب کا واقعہ ہے؟ 9 ہجری۔ اس وقت تک جتنی فتوحات اسلام نے حاصل کی ہیں وہ بھی نصارہ نجران کے سامنے ہیں، اور علی کی تلوار بھی ان کے سامنے ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے اس خط کے جواب میں انہوں نے یہ طے کیا کہ لڑائی کرنا تو ان سے بنتا نہیں جہاں علی ہے۔ اس لیے اپنا ایک وفد بناتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے مسلمانوں کے رسول کے ساتھ بات چیت کریں، پھر جو نتیجہ نکلا اس پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کا رستہ کیا اختیار کرنا ہے۔ نصارہ نجران کا ایک گروہ مدینے آ گیا، پورا مباحثہ نہیں پڑھنا میں نے آپ کے سامنے بتا، مجلس اسی کو گزر جائے گی، میں نے ذوق کی طرف جانا ہے۔ نصارہ نجران 20 ذی الحج، توجہ ہے، 20 ذی الحج سن 9 ہجری یہ نصارہ نجران مدینہ پہنچے۔ پہلے دن مختلف وجوہات کی بنا پر میں نے کہا میرا سارا میں پڑھوں گا کسی میں گزر جاتا ہے۔ پہلے دن ان کی رسول کے ساتھ ملاقات ناممکن ہو سکی، دوسرے دن علی کی سفارش سے رسول کی ملاقات ممکن ہوئی۔ توجہ گفتگو شروع ہوئی، بحث شروع ہوئی، توجہ میری اجازت رکھیے گا۔ 3 دن تک نصارہ نجران کے ساتھ بحث و مباحثہ کا معاملہ چلتا رہا۔ 3 دن تک وہ کہتے رہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور میرے نبی ثابت کرتے رہے وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ توجہ آئے میں نازل ہوتی رہی، نبی ثابت کرتے رہے، وہ اپنی دلیلیں دیتے رہے، نبی اپنی دلیلیں دیتے رہے۔ 3 دن گزر گئے، نتیجہ کوئی نہ نکلا۔ توجہ ہے میرے بات؟ 3 دن تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب تیسرے دن، یہاں پہ غور کرنا بات ہے، میں روک کے جملہ کہوں گا، اللہ کرے میں اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھا سکوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ 3 دنوں تک نتیجہ کوئی نہ نکلا۔ اب جو کھڑے ہوئے اس سارے مناظرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں یا باہر والوں میں سے، ان کی اکثریت پہلے سے اس بات کی منتظر ہے
کہ کسی طرح رسول ہاتھ اٹھا لے اور وہ کہیں میرا کام تو تھا سمجھانا، میں نے سمجھا دیا، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، جہنم میں جاؤ۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ رسول یہ بات کہیں۔ کیوں؟ تاکہ جب رسول یہ کہیں گے کہ میں نے جو دلیلیں دے دی تھی، تمہیں دینی تھی دے دی اور تم ابھی تک نہیں مان رہے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ مٹھی بھر عیسائیوں کی ہدایت کو کر نہیں سکے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عالمین کے ہادی ہیں۔ توجہ 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 ظالم محترم، مٹھی بھر عیسائی ہیں اور انہیں منوا نہیں پا رہے، اور پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کو بات دو چلے جاؤ ان کے رشتے دار۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد جناب۔ اب آپ میری جانب دیکھیے گا، وہ اس انتظار میں ہے کہ رسول ہاتھ اٹھانے کے بعد جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ ہم یہ فوری طور پہ کہیں گے کہ چند مٹھی بھر عیسائیوں کو تو سمجھا نہ سکے اور عالمین کی ہدایت کا دعویٰ ہے، اور پھر کچھ اس انتظار میں تھے کہ اگر نہیں سمجھائیں گے تو تلوار نکالیں گے۔ ہم پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دلیلیں ختم ہو گئی، دلیلوں سے تو نہ منوا سکے، تلوار کے زور پہ خود کو منوانا شروع کر دیا۔ دونوں طرح کے دشمن سامنے ہیں، اور پھر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف رسول کا نہیں، مشکل میں خود توحید بھی آ گئی ہے۔ اگر مناظرہ کوئی عام بندہ کر رہا ہو اور وہ مناظرہ نہ جیت پائے تو پھر بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، علم میں کمی ہو سکتی ہے، تجربے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں مناظرہ کرنے والا سید الانبیاء ہو، جو علم الہی کا خزانہ دار ہے، وہ مناظرہ کرنے والا ہو، صرف خود مناظرہ کرنے والا نہیں، مناظرے میں جس کے اللہ ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی مدد بھی شامل ہو جائے۔ توجہ ظالم محترم، رسول خود مناظرہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ شامل مناظرہ ہے، وہ آیتیں نازل کر کے اپنے رسول کے ساتھ شامل مناظرہ ہے، اور سامنے والے ہیں کہ ماننے کو نہیں آ رہے۔ توجہ ظالم محترم، ماننے کو نہیں آ رہے، تو اب خود رسول کی رسالت کانوں کا شکار ہو سکتی ہے، خود خدا کی توحید مشکل کا شکار ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو خدا کی مدد کے باوجود علم کے ذریعے انہیں منوا نہیں پائے، اور دوسری طرف رسول کی وحدانیت خطرے میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور محمد نہیں منوا پا رہا کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اب دونوں خوف کا شکار ہے، نظریہ توحید بھی رسالت بھی۔ دونوں خوف کا شکار ہیں، دونوں پریشانی کا شکار ہیں کہ رسول اللہ کی رسالت پہ اعتراض آئے گا اگر منوا نہیں سکتے، اور اگر نہیں منوا پاتے تو خدا کی نصرت پر بھی اعتراض، خدا کی توحید پر بھی اعتراض۔ تو اب جہاں پہ پہنچ کے خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب اب معاملہ جہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ صرف مشکل میں تو نہیں ہے، مشکل میں بھی ہوں، میرا نظریہ توحید بھی ہے، تو میرے اللہ اب کرنا کیا ہے؟ تو کہا میرے حبیب پھر پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ سارے انہیں کہہ دے میں انہیں لے کے آؤں گا جو اللہ کے بھی مددگار ہیں، رسول کے بھی مددگار ہیں۔ جناب سید آپ کو سلام علیکم۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں، پہنچ رہی ہے بات اور جانے کا کل فمن ہاتھ چکا، اب رسول ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ تو کہا گیا تھا شروع میں کہ رسول کچھ دنوں بعد آئے، یہ 3 دن تھے جو مناظرے میں گزر گئے۔ یہ وہ 3 دن تھے جو مناظرے میں گزر گئے، رسول مطلوب کے پاس نہیں آئے، اور اب تیسرے دن خدا نے فرمان دیا میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لانا۔ نہیں غور کیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ پتہ نہیں آپ ہم پہ غور نہ کیجئے، میں نے کہہ کے گزر گیا ہوں۔ کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، ہم اپنے نفوس بنائیں گے۔ تو اب ضروری ہے کہ جنہوں نے کل آنا ہے وہ صرف
چاہیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے ہم لائیں گے. توجہ ہے، ہم لائیں گے، ہم لائیں گے، ہم لائیں گے. توجہ ذرا محترم، اس لیے تو کل وہ نہیں گئے جو صرف رسول کے تھے. پتہ نہیں میں آرام سے چوڑی کر کے بتا رہا ہوں. ہاں، جو صرف رسول کے تھے وہ نہیں گئے. دونوں کا ہونا ضروری تھا. ابناءنا ونساءنا وانفسنا، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. شہید اس پہلے جملے تھے جو صوف تھا رسول کے اندر. اور یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ جناب والا رسول کا لفظ واضح ہے، انی اجد فی بدنی ذوفن، میرے بدن میں ذوف ہے، آپ معاملہ رسالت تو توحید پہ لے گئے. عزیزان محترم، رسول کا بدن بدن رسالت ہے. رسول کا بدن بدن رسالت ہے. رسول کا بدن میرے آپ کا بدن نہیں ہے. میں نے ابھی 3-4 دن پہلے GTN میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، باقی جتنے نبی اور رسول ہیں وہ بننے کے بعد نبی اور رسول بنے ہیں. اس کی تخلیق ہی نبوت ہے. یہ پھر تخلیق نبی ہے، یہ پھر تخلیق رسول ہے. اس کے وجود کا ذرہ ذرہ رسالت ہے. جو ہے اگر فی بدن ہی ذوفن کہہ رہے ہیں تو رسالت میرے نبی کا بدن ہے. اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہی پہلا جملہ تھا جس نے رسول پہ بوجھ ڈالا. توجہ، یہ پہلا جملہ تھا جس نے رسول پہ بوجھ ڈالا کہ میرے حبیب نے کیا ہے، کل ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. نبی نے کیونکہ حکم الہی تھا کہہ تو دیا. پھر کہنے کے بعد پھر خدا سے کہا، میرے اللہ بھی چند دن نہیں گزرے، تو نے ہی مجھ پہ آیت نازل کی، میں نے ان کے سامنے پڑھی، وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اگر میں کسی کا باپ نہیں تو بیٹے کہاں سے لاؤں؟ چند دن پہلے آیت آئی ہے کہ محمد خصوصیت کے ساتھ آیت دیکھے. یہ نہیں فرمایا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اور بیٹے مرد ہی ہوتے ہیں نا، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. میرے اللہ کہلوا چکا کہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو میرا بیٹا کوئی نہیں. اب کل بیٹے لے کے جانے ہیں تو جاؤں کہاں؟ وہی نہیں آواز کو نہ لائی ہوگی. یہ چند دن پہلے کہلوایا اسی لیے تھا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے. اور آج اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ کل بیٹے لے کے آؤں گا تاکہ دنیا والوں کو خبر ہو جائے کہ اگر بیٹے نہ ہو تو کہاں سے مانگنے ہیں. اللہ سلامت ہے، مولا کو اللہ بابر ذرا میں سید آپ کو سلامت ہے. اگر بیٹے نہ ہو اگر بیٹے نہ ہو تو مانگنے کہاں سے چاہیے، لینے کہاں سے جانا چاہیے؟ ہائے ہائے، پتہ نہیں یہ خیر میرے اپنے عرفان اور لطف کا جملہ ہے، کہہ کے گزر جاتا ہوں. بیٹے نہ ہو تو کہاں سے لینے جانا چاہیے، یہ تو ایک حصہ ہے. اگلا جملہ عرفان کا جملہ ہے، بیٹے نہ ہو اور فوراً چاہیے ہو تو کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ پہلی منزل تھی جس میں رسول پہ بوجھ ڈالا کہ بیٹے لے کر آئیں گے، عورتیں لے کر آئیں گے، توجہ جانے محترم، نفوذ لے کر آئیں گے. اور نبی کہاں آئے؟ سیدھے بطول کے دروازے پر، سیدھے جناب سیدہ کے دروازے پر. اور جناب سیدہ کے دروازے پر اب پھر یہ اس دروازے کا کمال ہے کہ کمی صرف بیٹوں کی تھی، باقی تو چیزیں پوری ہو رہی تھی نا. آیت کی کمی بیٹوں کی تھی. بطول نے کہا بابا میرے دروازے پر آ گئے تو پھر اب آیت کا پورا حصہ نہیں، پوری آیت یہیں سے مکمل ہو کے نکلے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے، جناب سیدہ کو سلامت رکھے. بس یہاں پہ ایک جملہ کر کے میں آج یہاں تک بیان کو سمیٹوں اور کل تھوڑے سے ذوق کی اور تشریح اور پھر کسائے شمالی کیا ہے، دنیا کیا سمجھتی ہے اور کسائے شمالی کی حقیقت کیا ہے، وہ کل انشاءاللہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کروں گا. جہاں پہ صرف میں نے اتنا کہنا ہے کہ کہا ہم اپنے بیٹے لائیں گے، جمع کا صیغہ
ہم اپنی مستورات لائیں گے، جمع کا صیغہ، ہم اپنے نفوس لائیں گے، جمع کا صیغہ۔ بچوں، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں، علماء کو سننے والے لوگ تشریف فرما ہے کہ صرف ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، اور کم از کم تین ہو تو جمع۔ عربی میں جمع کے صیغے کا اطلاق کم از کم تین پہ ہوتا ہے۔ آیت میں سارے جمع کے صیغے ہیں، ابناءنا، نساءنا، انفسنا، سارے جمع کے صیغے ہیں، اور کل جو گئے ہیں ان میں کوئی ایک بھی جمع نہیں ہے۔ توجہ کو سمیٹ دیا میں نے اپنے بیان کو یہاں پہ، جو اگلے دن گئے ان میں کوئی ایک بھی جمع نہیں ہے۔ ابناءنا کی منزل پہ تثنیہ حسن اور حسین، نساءنا کی منزل پر واحد بطول، انفسنا کی منزل پہ پھر واحد علی، اور کچھ نے کہا کہ انفسنا میں رسول خود بھی شامل ہے، اگر خود بھی شامل کر لیں تو تثنیہ، زیادہ سے زیادہ ابناءنا پہ تثنیہ، نساءنا پہ واحد، انفسنا پہ تثنیہ۔ اللہ نہیں جانتا تھا کہ کل جنہوں نے جانا ہے ان میں ایک بھی جمع نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، کوئی ایک بھی جمع نہیں ہے۔ جب واحد ہے یا تثنیہ ہے تو خدا یہی صیغے استعمال کرتا، اس نے جمع کے صیغے کیوں استعمال کیے؟ تو ہزار محترم خدا اور اس کا رسول دونوں دیکھ رہے تھے کہ اگر یہاں پہ ہم نے جمع کے صیغے نہ استعمال کیے، واحد اور تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، تو بہت سارے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس لیے نہیں گئے کہ آیت میں گنجائش ہی نہیں تھی، کہ آیت میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ اللہ نے جمع کے صیغے رکھ کر گنجائش کو کھلا چھوڑ کے کہا گنجائش بڑی ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اس منزل پر یہ لفظ آئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ باقی نہیں جا سکے کیونکہ حیثیت نہیں، اور دوسری وجہ اس لیے نہیں کہ یہ جتنے ہیں یہ سب سے رسول کے نہیں، ان کا نام خدا کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اب یہاں پہ ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا، ہوگا، تقریر میں لائیو بھی چل رہی ہے، تو کوئی مجھ پہ فتویٰ لگائے گا کہ یہاں ابناءنا کہا گیا ہے تو یہ دونوں کے ساتھ رابط دے رہے ہیں کہ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ توجہ ہے اللہ نے محترم، بیٹا صرف اسے نہیں کہتے جو سلفی ہو، توجہ فرمائیے، جو کسی کی بقا کا سبب ہو۔ دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس ابناءنا کہنے سے لم یلد ولم یولد میں کوئی حرف نہیں آتا، دلیل پیش کرتا ہے۔ چلے سید سجاد کے خطبے کی دلیل پیش کرتا ہوں، دلیلیں بہت ساری سامنے آ گئی تھی، سارٹ کر رہا تھا کون سی پیش کروں، یہ دلیل ایک پیش کرتا ہوں۔ سید سجاد نے دربار شام میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من عرفنی فقد عرفنی، من لم یعرفنی امتہ حسبی و نسبی۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا آؤ میں اس کے سامنے حسب بھی بیان کرتا ہوں، اپنا نسب بھی بیان کرتا ہوں۔ حسب کہتے ہیں ذاتی کردار کو، نسب کہتے ہیں اجداد کو، سلسلے۔ میں اپنا حسب بھی بیان کرتا ہوں اور نسب بھی۔ نسب بیان کرتے ہوئے سید سجاد نے پہلا جملہ کہا، انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں۔ مکہ شہر ہے، مینا میدان ہے، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، صفا پہاڑی ہے، زمزم پانی کا کنواں ہے، اور سید سجاد کہہ رہے ہیں میں مکہ مینا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں قیامت تک مکہ و مینا باقی رہے گا تو ہماری وجہ سے، زمزم و صفا باقی رہے گا تو ہماری وجہ سے۔ تو اب اگر
ربط دونوں سے ہو، نساءنا جس کا ربط یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو. ہائے ہائے اللہ اکبر. اور پھر انفسنا کی منزل پر اسے لے کر گئے جو خدا کا بھی نفس ہے، رسول کا بھی نفس ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ تو نفس نے کہا دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تو آیت نے خود نفس رسول کی منزل پہ تو یہاں بتا دیا کہ یہ نفس رسول ہے. توجہ اللہ نے کی بات سنتی چلی جا رہی ہے، کہاں نکل جائے گی. یہاں پہ طے ہو گیا نا کہ نفس رسول علی، اس آیت نے طے کر دیا. اب اگر جب خدا کا معاملہ تھا تو وہ معاملہ یہ تھا کہ جب علی تشریف لائے تھے خانہ کعبہ میں تو رسول نے علی کو دیکھ کے کہا تھا یا علی لحم و کلحمی و دم و دمی و جسم و جسمی و روح و روحی انت منی و انا منکا. تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، میری روح میری روح ہے، تیرا بدن میرا بدن ہے، تو میں ہے اور میں تو ہوں. آواز قدرت آئی تھی میرے حبیب، سارا علی آپ لے جائیں گے. ذرا غور سے دیکھیں، چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، کان نصر اللہ ہے، پہلو چم اللہ ہے، یہ سارے کا سارا نفس اللہ ہے. آخری بندے تک دونوں ہاتھ اٹھا کے ہائے دری. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں. نفس کی منزل پہ اس کا دونوں سے رابطہ ہے. اور پھر مطلب یہاں بات آ گئی ہے کہ بھائی جتنے بات تشریف فرما جاوید بھائی، وقت میرا کب کا پورا ہو چکا ہے، لیکن اب یہاں پہ لفظ ہے مجھ سے روکا نہیں جا رہا. یہ طے کر دیا نا، یہاں پہ ایک بڑی ہی الجھن حل ہو جائے گی. ویسے میں یہاں پہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ علی نفس اللہ ہے، اور صرف یہ روایت دلیل نہیں، آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ آیت بھی گواہ ہے کہ علی کیا ہے؟ نفس اللہ ہے. آپ جا کے اپنی اپنی مرضی کے علماء سے پوچھئے گا کہ یہ نفس کیا ہے. نفس کیا ہے؟ لفظوں میں کسی کے پاس سمجھانے کے لیے جواب نہیں ہوگا. ایک ہی جواب اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ یہ جواب دے پائے گا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں، یہ میں نفس ہے. توجہ اللہ نے، میں نے کھانا کھایا، یہ میں نفس ہے. میں چلا، یہ میں نفس ہے. میں بولا، یہ میں نفس ہے. توجہ، اس کا مطلب میں نفس ہوتا ہے، علی نفس اللہ ہے. تو آپ اگر کسی دن منبر پہ بیٹھ کے کہتے زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں، بارش میں برساتا ہوں، سورج میں روشن کرتا ہوں، چاند میں نے بنایا ہے، پریشانی کی بات کون سی ہے؟ نفس اللہ جو ہے. اللہ جملہ اگر لے سکو تو اسی میں جملہ آج کی نگری ختم ہونے جا رہی ہے. کل یہاں سے آگے چلوں گا اور چادر شبانی کی تشریح کروں گا. اللہ کی میں کو علی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کی میں کو علی کہا جاتا ہے. اسی لیے اس لیے علی کو کھٹانا حرام ہے. علی کو کھٹاؤ گے تو اس کی مہک ہٹ جائے گی. اس کی مہک ہے اور اس کی مہک کا سر بلند رکھنا ضروری ہے. ایک منزل سامنے ہے لیکن نہیں بیان کر رہا، شاید اجازت نہیں. کل اگر عذر ہوا تو یہاں سے ایک منزل اور بیان کر دوں گا. یہ جو اس کی میں ہے
دنیا نے سارا ظلم ہی اس کی نئے پہ ڈال دیا۔ عزیزان محترم، پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ربط سے مسائل اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ قافلہ جو کربلا سے کچھ اس انداز میں چلا تھا، یہ جب روانہ ہونے لگے نا تو سید سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے لاشے پہ پڑی، اور آپ جانتے ہیں بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر باپ آنکھوں کے سامنے دنیا سے گزر جائے تو پھر شان سے اس کا غسل و کفن بھی ہو، شان سے اس کا جنازہ بھی ہو۔ لیکن سجاد وہ بیٹا ہے کہ باپ کی لاش اس انداز میں پڑی ہے کہ پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں اور نیزے ہیں، سر بریدہ لاشا ہے، باپ کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہے۔ اس انداز میں جو بابا کا لاشا دیکھا تو سید سجاد کے چہرے پہ زردی چھا گئی، اور عام زردی نہیں، موت کی زردی چھا گئی، موت کی زردی۔ علی کی بیٹی نے بے پناہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جب دیکھا نا کہ سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی ہے، مزاج آشنائے امامت زینب یہ جانتی تھی کہ بڑی مصیبت ہے سید سجاد پہ اس وقت، اور اس ہر مصیبت میں حجت خدا کی مصیبت کا حل یا زہرا کے پاس ہے یا ثانی زہرا کے پاس ہے۔ دیکھا کہ اس وقت وہی خوف و مصیبت، وہی مشکل سید سجاد پہ ہے، تو سید سجاد کی توجہ یہاں سے ہٹائی کیسے جائے؟ جانتی ہے جب بڑی مصیبت آ جائے توجہ اس جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ علی کی بیٹی نے خود کو کھڑے اونٹ سے نیچے گرا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور اپنی حال قبول جناب سیدہ کا ماتم قبول کرے۔ علی کی بیٹی نے خود کو کھڑے اونٹ سے نیچے گرایا، اور اب یہاں پہ جملہ کہوں، اگر جملہ برداشت کر سکو تو ذاکرین و علماء سے سنتے ہو نا کہ ایک دفعہ ایک ذاکر نے حضرت عباس کے مسائل پڑھے، وہ مسائل پڑھ کے گھر چلا گیا، رات کو خواب میں نبی کی بیٹی آئی اور اس نے آ کر کہا تو نے آج میرے عباس کے مسائل کا حق نہیں ادا کیا۔ اس نے کہا بی بی مجھ سے کہاں کمی رہ گئی، مجھ سے کہاں کمی رہ گئی؟ اس وقت شہزادی نے کہا تھا اے ذاکر یہ بتا جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو سہارا کیسے لیتا ہے؟ تو ذاکر نے کہا تھا بی بی وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ رسول کی بیٹی نے کہا تھا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا عباس گرا اور میرے عباس کے دونوں بازو نرم ہو چکے تھے اور رونے والوں جب زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرایا، علی کی بیٹی کے دونوں ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، منہ کے بال علی کی بیٹی زمین پر آئی، پتھر پیشانی میں لگا، پیشانی سے خون جاری ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جناب سید آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ اس خون کو دیکھ کے سید سجاد فوراً اس آدمی کو متوجہ ہوئے اور چلتے ہوئے آئے اور آگے کہنے لگے پھوپھی ماں یہ آپ نے کیا کیا؟ کھڑے اونٹ سے خود کو گرا لیے۔ رو کر کہا سید سجاد اگر یہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ سید سجاد اپنا ہاتھ کو دیکھ ایسے لگتا ہے جیسے روح جسم سے نکلنے والی ہے۔ سید سجاد اگر تجھے کچھ ہو گیا میرے ساتھ شام کون جائے گا؟ شام کون جائے گا؟ میرے ساتھ شام و کوفہ کے بازاروں میں کون جائے گا؟ بس یہاں سے اس انداز میں قافلہ چلا، اور اب سید سجاد کو مجھے معاف کرنا جملے ساتھ ہے، سید سجاد کو ایک بے پناہ اونٹ پہ بٹھایا گیا، اور اب کیونکہ کوفے جلدی پہنچنا تھا اونٹ کو بھگانا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا رستے میں کتنی دفعہ اونٹ سے حسین کا بیٹا زمین میں گرا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، کئی دفعہ حسین کا بیٹا دوڑتے ہوئے اونٹ سے زمین پہ گرا، اور پھر انہوں نے حل کیا نکالا؟ اب مجھے معاف کرنا میں سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو، انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ سید سجاد کے بار بار گرنے کا حل میں تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں مل رہا تھا، لیکن ایک دن ایک مومن کا واقعہ پڑھا کہ جو مومن کوفے کے باہر موجود تھا اور ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو بے پناہ اونٹوں پہ بیٹھی ہیں، ہاتھ ان کے یہاں پہ بندھے ہوئے ہیں، اپنے بالوں سے انہوں نے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اور جو اس کا اگلا لفظ ہے خدا کی قسم ماتم کرنے کا لفظ ہے،
مریضا مقید بالقید الحلیل مقید بالقید الحدید علی جبل ورجلیہ مشدودین تحت بطن ناقۃ اللہ اکبر وقامہ اور پھر توجہ خدا کی قسم قیامت کے جملے ہیں وہ کہتا ہے میں نے ایک کمزور جوان کو دیکھا جسے ایک بے بلان اونٹ میں اس طرح بٹھایا تھا کہ اس کے گلے میں لوہے کا اس کے پاؤں میں بھیڑیاں تھی اور اگلا جملہ ساتھ ہے وہ کہتا ہے رجلائے مشدودین تحت بطن ناقۃ تو اس ناقے سے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کو اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے لوہے کی رسی سے باندھا گیا اور اتنی سختی سے باندھا گیا کہ اس کی پنڈلیوں سے خون جاری تھا اور کوئی بیوی رو کے کہہ رہی تھی اتنا جلال تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا کہتا کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پھر میں اس بیوی کے ناکے کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا بیوی اللہ کی قسم کسی گستاخی کی نیت سے نہیں حاضر ہوا میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں نہ میں نے کبھی تم جیسے قیدی دیکھے ہیں اللہ اکبر نہ تمہارے مقتولوں جیسے مقتول دیکھے ہیں جن کے ساتھوں کے نیزہ پہ سوار ہیں میں صرف پوچھنے